السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 105 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات یہ کی گئی کہ یقیناً تمہارے پاس دلائل آ چکے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، پھر جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس نے اپنے ہی لیے فائدہ اٹھایا، اور جو اندھا بنا رہا، جس نے عقل و بصیرت سے کام نہیں لیا، تو اس کا نقصان بھی اسی کی ذات کو ہوا، اور میں تم پر محافظ یا نگہبان نہیں ہوں۔ اس آیت میں دراصل یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انسان اپنے محدود حواس کے ذریعے یا ادراکی علم پرسیپچول نالج کے ذریعے اللہ کی لامحدود ذات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اصل چیز اللہ کا کھوج لگانا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اس کے قوانین کو سمجھا جائے اور ان کی اطاعت کی جائے۔ ہم وہ نہیں کر رہے، ہم اللہ کی کھوج میں ہیں، اور اللہ کی کھوج ہم کر نہیں سکتے۔ اس نے اس لیے ہمیں کتاب دے دی ہوئی ہے کہ یہ پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ تو اللہ کو کھوجنا، اس کے اوپر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حاصل اس وقت ہوگا، کامیابی اس صورت میں ہوگی کہ جب اس کے دیے ہوئے ضابطوں کے اوپر چلا جائے، ان ضابطوں کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو پھر کوئی اچیومنٹ ہوگی۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ انسان اپنے خالق کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کس طرح قائم کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ مفتی لوگ مجھے بھی فون کرتے ہیں کہ جی اگر ورشپ نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کیسے قائم کریں؟ کیونکہ وہاں پر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ریچولز ہے نا، یہ ورشپ ہے، اس سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم کیسے تعلق قائم کریں؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جو کتاب اللہ کی جو کتاب ہے قرآن، ہم اس کو تھام لیں۔ یہی وہ واحد سورس ہے جس کے ذریعے ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لہٰذا انسانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق اس کی کتاب کے ذریعے سے قائم ہو سکتا ہے، ریچولز کے ذریعے یا ورشپ کے ذریعے قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کی کتاب کو سمجھا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو اس سے اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے۔ اگر ہم ورشپ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں گے، ریچول سے قائم کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ اپنی انسان کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کی ایک اپنی ایک تسکین ہے، اس کے ایک اپنے جذبات ہیں، لیکن قرآن اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایک ہی صورت ہے کہ کتاب اللہ کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیا جائے تو اس سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ اس بنیادی چیز کو آپ سمجھ لیں۔ یہ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوزڈ ہیں، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ورشپ سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ نہیں ہوتا، وہ اللہ نے کہی نہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ عبادت اگر اللہ نے نہیں کہی، جیسا کہ اس نے نہیں کہی اپنی کتاب کے اندر، تو پھر اپنی ایک خود ساختہ چیز بنا کر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ سے تعلق قائم کر لیا ہے، تو پھر اس دھوکے میں آپ اپنے آپ کو خود رکھے ہوئے ہیں۔ کتاب اللہ کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، کتاب اللہ میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی۔ بات وہی ہوگی جو کتاب اللہ کہے، وہی صحیح ہوگی۔ اپنی طرف سے کوئی ہم عقیدہ بنا کے اس کے اوپر چل پڑیں تو اس میں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، وقت کا ضیاع ہوگا۔ جو چیزیں انسان کو کہی نہیں گئیں، انسان نے وہ چیزیں اللہ سے منسوب کر رکھی گئی، یہ اللہ نے کہی ہیں، تو ہم یہ اللہ کے کام کر رہے ہیں، یعنی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا کوئی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔
یہ چیزیں ان کو آپ سمجھیں اس بڑی گہرائی میں جا کے کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے انسانوں. تو انسان اپنے خالق اللہ کے ساتھ اپنا تعلق صرف اس کی کتاب کے ذریعے سے قائم کر سکتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. ادروائز خالی کتاب کو ماننا یا اس کو برکت کے لیے گھر میں رکھنا یا برکت کے لیے کسی محفل میں یا مجلس میں یا میٹنگ میں تلاوت کے لیے پڑھنا کوئی فائدہ نہیں جب عمل ہی اس کے مطابق نہیں ہے. اور عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو سمجھا نہ جائے، کیونکہ قرآن کو جب سمجھتے ہیں تو یہ انسانوں کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے. انسان ذمہ داری جو ہے اس سے بھاگتے ہیں، اس لیے قرآن اچھا نہیں لگتا. وہ پھر مذہب کی طرف جاتے ہیں. مذہب ان کو کہتا ہے کہ فلاں تسبیح پڑھ لو یہ کام ہو جائے گا، ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ چیزیں قرآن کو جب سمجھیں گے تو آئیں گی، ادروائز نہیں. یہ قرآن کو سمجھنے سے یہ چیزیں حاصل ہوں گی. مذہب کی کتابیں پڑھیں گے تو وہ تو آپ کو ڈائیورٹ کر کے دوسری طرف لے جائیں گے، اس میں تو قرآن ہوگا ہی نہیں. اس میں تو قصے ہوں گے، کہانیاں ہوں گی فرسودہ قسم کی، تو ہم پرستی پر مبنی وہ چیزیں ہوں گی، ادھر لے جائیں گے آپ، حقائق سے دور کر دیں گے. مذہب ایلوژن ہوتا ہے، دین ریالٹی ہوتی ہے. روایات ایلوژن ہے، قرآن ریالٹی ہے. تو پھر ریالٹی کی طرف آئیں نا آپ. جب آئیں گے تو پھر فائدہ بھی ہوگا. اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 105. الفاظ ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. یہ تصریف آیات اسی سے ہے، نصرف الآیات، آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرنا. قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ چیپٹر ہوں، ہر چیپٹر میں ہیڈنگ دی ہوئی ہو کہ فلاں ہیڈنگ کے تحت فلاں چیزیں بیان کی گئی ہیں اور وہ چیز صرف وہیں پہ ہو پھر کہیں اور نہ ہو. قرآن میں ایسا نہیں ہے. یہ انسانی کتابوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک پیرا کے اندر وہی بات کی جاتی ہے جو اس سے ریلیونٹ ہوتی ہے، ایک چیپٹر میں وہی بات کی جاتی ہے جو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، ایک کتاب میں وہی چیز کی جاتی ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. لیکن کتاب اللہ کے اندر چیزیں بار بار رپیٹ ہو کے آ رہی ہوتی ہیں. کتاب مثانیہ کہا گیا ہے، بار بار دہرائی جاتی ہیں چیزیں. صرف دہرائی نہیں جاتی، اپوزٹ چیزوں کو لا کے سمجھایا جاتا ہے. جیسے زمین ہے تو آسمان لا کر سمجھایا جائے گا کہ زمین نیچے ہے آسمان اوپر ہے. جیسے دن ہے ویسے رات، تو دن اور رات تو دونوں چیزیں لا کر سمجھایا جائے گا، روشنی اور تاریکی. یعنی صرف تاریکی کی بات کی جائے، جب روشنی کی بات نہ کی جائے تو جب تک یہ کنٹراسٹ پیش نہ کیا جائے تو بات صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آتی. تو قرآن کریم اپوزٹ ورڈ لا کر بات کو سمجھاتا ہے. تو بار بار بھی دہراتا ہے اور اپوزٹ ورڈ بھی لاتا ہے. دونوں کام ہیں قرآن کے اندر، دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو یہ چیز آپ کو قرآن میں کئی جگہ کے اوپر نظر آئے گی کہ چیزوں کو بار بار دہرایا بھی گیا ہے، کسی ایک چیز کو صرف ایک ہی جگہ کے اوپر بیان نہیں کیا گیا، بار بار دہرایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اپوزٹ ورڈ لا کر بھی بات کو سمجھایا گیا ہے. تو کہتا ہے کہ اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. میں نے واضح کیا کہ یہ کیا چیز ہے. اس کے بعد کیا یہ رہا ہے وَلِيَقُولُوا، تاکہ اے رسول تجھ سے وہ کہیں، یعنی وہ جو لوگ ہیں وہ کہیں. اس لیے ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں کہ تجھ سے وہ لوگ کہیں. کیا کہیں؟ کیا یہ رہا ہے کہ درستہ کہ تو نے پڑھا ہے. جب لوگ اے رسول تجھ سے یہ بات سنیں، اللہ کی آیات کو سنیں، تو وہ کہیں کہ واقعی تم نے یہ جو آیات ہیں ان کو پڑھا ہے. ظاہر اللہ خود کہتا ہے کہ ہم سکھانے والے ہیں.
تو اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا، کہتا ہے کہ تاکہ لوگ کہیں کہ تو نے پڑھا ہے۔ کیسے پڑھا ہے؟ ایسے کہ اس کے معنی نکھر کر سامنے آ گئے ہیں۔ ایسے پڑھا ہے، ایسی خوبصورتی کے ساتھ، ایسے انداز سے تو نے پڑھا ہے اللہ کی آیات کو کہ ان کے معنی خوب نکھر کر سامنے آ گئے ہیں۔ اس انداز سے رسول اللہ کے آیات کو لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے تھے کہ جب لوگ سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ وہ بالکل واضح ہیں، ہمیں کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، ایمبیگیوٹی نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا یہ رہا ہے؟ والی نبینہ ہو، اور تاکہ ہم اس کو واضح کر دیں، یعنی یہ جو قرآن ہے ہم اس کو واضح کر دیں۔ کن کے لیے واضح کر دیں؟ آیت کے آخر میں کیا یہ رہا کہ لِقَوْمٍ یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ جو قوم علم ہی نہیں رکھتی اس کے اوپر قرآن کے حقائق تو واضح ہو ہی نہیں سکتے، تو اس کے لیے تو علم چاہیے نا۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو عقل و فکر کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ ہم نے بتایا کہ علم بالحواس، پرسپچول نالج، یہی ہوتا ہے نا ہمارے پاس جو ہم اپنے 5 سینسز سے حاصل کرتے ہیں، تو وہ 5 سینسز اللہ نے انسانوں کو دیے ہوئے ہیں۔ انسان ان کو استعمال کریں، عقل و فکر کو استعمال کریں اور علم حاصل کریں۔ جب علم حاصل کریں گے تو پھر اللہ کی کتاب کے اندر جو بھی ہدایات ہیں ان کو بھی سمجھ سکیں گے۔ ان کو سمجھنے کے لیے علم بالحواس ہونا ضروری ہے۔ تو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ کس قوم کے پاس علم نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس قوم کے پاس حواس نہیں ہے، حواس خمسہ۔ معذور افراد علیحدہ ہیں، وہ تو ویسے ہی بری ذمہ ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ جو نارمل انسان ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ اگر علم حاصل کرنے کے باوجود بھی جاہل بنے رہیں، کتاب اللہ سے فائدہ حاصل نہ کریں، اس کے قوانین، اس کے ضابطوں کو نہ سمجھیں، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاریں، تو پھر اس سے تو پھر ان کی تباہی ہوگی۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ یہ جو آیات ہیں ہم اس لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ لوگوں کی نصیحت کے لیے ہے، بار بار آیات کو رپیٹ کرنا، ورنہ ایک جگہ کے اوپر ہو وہ تو اس کی اہمیت ہی نہیں رہتی، وہ تو ایک جگہ پہ ہے۔ وہ رپیٹڈلی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں تاکہ جب بھی انسان کسی بھی قرآن کے حصے کو پڑھے تو وہ جو نصیحت کی چیزیں ہیں، کریکٹر بلڈنگ کی جو چیزیں ہیں، انسانیت کو سنوارنے کی جو چیزیں ہیں، انسانی ذات کی نشو و نما کرنے والی جو آیات ہیں، چیزیں ہیں، وہ اس کے سامنے آ جائیں۔ یہ ہے اس کا معنی تصریف آیات کا۔ اور پھر اس سے قرآن کی آیات جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تصریف آیات یہ کام بھی کرتی ہیں کہ ایک جگہ کے اوپر ایک بات کہی گئی ہے، پھر اسی سے ریلیٹڈ بات ایک زیادہ انفارمیشن کے ساتھ کہیں اور جگہ کی گئی ہے۔ ایک جگہ کے اوپر چیز واضح نہیں ہو رہی، اسی چیز سے ریلیونٹ جب اگلی آیات کو دیکھیں گے تو وہ چیز واضح ہو جائے گی۔ یہ کام بھی تصریف آیات سے ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں قرآن کے اندر ہیں، اس کے پہلوؤں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ یہ مقصد ہے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرنا۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ یہ جو چیز آئی ہے نا کہ درستہ، یہ جو لفظ ہے تو نے پڑھا ہے درستہ، تو یہ ایکچولی یہ درس الخنطت اس کو بولتے ہیں عربی کے اندر۔ اناج کی بالیں زمین پر بچھا کر متواتر گانا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھوسا اور دانے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ بھوسا جو ہے وہ باطل ہے اور دانہ حق ہے۔ تو اس گانے سے جیسے بھوسا اور دانے الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو درختہ ہے نا،
جو قرآن کی آیات ہیں جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو اس سے حق اور باطل علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو فرقان بولا گیا ہے، فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان، جھوٹ اور سچ کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو اسی سے یہ درفتہ ہے نا، اسی سے درس ہے۔ کہتے ہیں نا کہ درس قرآن، قرآن کا درس، ایکچولی وہ گانا ہوتا ہے۔ تو جیسے گندم کو کاٹ کر اس کو زمین کے اوپر متواتر اس کو بچھا کر اس کو گاتے ہیں، اب تو تھریشر آ گئے، پہلے یہ کام جانوروں سے ہوتا تھا۔ وہ گندم کو کاٹ کے نا تو اس کے زمین کے اوپر بچھاتے تھے، میدان ہوتے تھے صاف، تو ان کے اوپر پھر بیلوں کو چلاتے تھے، تو وہ ان کے وزن سے پھر جب بیل بار بار اس کے اوپر چلتا تھا، ان کو گاتا تھا، اس سے وہ پھر دانہ اور وہ بھوسا علیحدہ ہو جاتے تھے، دانے سٹوں سے نکل آتے تھے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا، تو اس کو درس بولتے ہیں۔ یہاں سے یہ لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، عربی کے اندر آتا ہے کہ قرآن کا درس۔ تو یہاں پر جو درفتہ ہے نا، تو نے پڑھا درفتہ، وہ یہی ہے کہ ایسے پڑھو کہ اس کے معنی واضح ہو جائیں۔ قرآن کی آیات ہیں ہی ایسی کہ جب اس کو ہم غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو بیان کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو حق اور باطل علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، جھوٹ اور سچ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، صحیح اور غلط علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کتاب فرقان ہے، یہ کتاب فرقان کی آیات ہیں۔ تو یہ جو ہم نے وضاحت کی درفتہ کی، اس سے امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ یہ لفظ یہاں پر کیا میننگ دے رہا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔